سورۃ النساء 5ویں سپارے کی کچھ رکوع کے بعد گھر کے خاندان کے نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بتائے۔ اسلام عدل اور مساوات کا دین ہے، سب برابری اور سب کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو پہلے سے وہ کلید بردار تھے، ان کے پاس چابی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے چابی لی گئی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور اس کے بعد اور کئی سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ چابی ہمارے پاس ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انہی کا حق ہے۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا امانت جو ہے جس کی ہے اس تک لوٹا دو۔ چنانچہ چابی انہی کو دی گئی اور آج بھی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور اختیار کے باوجود بھی کر سکتے تھے ان سے چابی لے کے کسی اور کو دینا یا اپنے پاس رکھتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ انصاف ہے۔ تو یہی انصاف جو ہے وہ اسلام میں ہر جگہ ہے، اور اسلام نام ہی عدل اور انصاف کا ہے۔ تو آگے بھی دوسرا واقعہ آتا ہے کہ یہودی اور برائے نام مسلمان یعنی منافق کا واقعہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختلاف کی صورت میں وہ مسئلہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ حق پہ تھا۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر سے فیصلہ نہیں کراتے، یہودی کو کہا کہ کعب ابن اشرف یہودی سے فیصلہ کرائیں گے۔ مسلمان برائے نام تھا، منافق تھا، تو اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اس کے پاس جائیں گے، کعب ابن اشرف کے پاس، تو وہ یہودی ہے، اس کو کوئی دے دلا کے اپنی مرضی کا فیصلہ کرائیں گے۔ اور اس کو پتہ تھا کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات گئی تو وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے، اور دوسری طرف یہودی کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، اسے یقین تھا کہ میرا فیصلہ یہاں ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ آج بھی مسلمان ایسا ہی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ میرا ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھاگتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کے مطابق، دین کے مطابق میرا فائدہ ہے، پھر اس کے پاس آتا ہے۔ یہ وہی منافقانہ طرز عمل ہے۔ تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، وہ شخص منافق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس طرح نمبر وار آتا رہا کا حکم دیا گیا، اور جذباتی انداز میں ترغیب بھی دی گئی ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے۔ بالکل آج کل بھی ایسا ہی ہے، ہر مسلمان ملک ہمارا ان سے بالکل واسطہ ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، سارے مومن مسلمان آپس میں بھائی۔ ہاں، اور کوئی وجہ آپ بتائیں، سیاسی معاملات ہیں، آپ سیاسی معاملات کی وجہ سے کوئی وجہ بتائیں، یہ بات نہ کریں کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہاں اس کا تذکرہ بھی آیا، اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم لوگ دشمن کے مقابلے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ موت آئے گی۔ موت تو فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہوں گے پھر بھی موت آئے گی۔ موت تو آنی ہے، اور ہر ایک کو آنی ہے، اور کل من علیہا فان، فرمایا کہ وہ تو انسان تو کیا کہ جو بھی مخلوق ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور وہ سب کو فنا ہے، لہذا فنا تو ہونا ہے، تو اس سے کیوں گھبراتے ہو۔ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ان سے بچنا مشکل بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں نا، دشمن سے لڑنا اور دشمن سے بچنا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اب مسلمان کی شکل میں ایک منافق مسلمانوں کے اندر شرارت کر رہا ہے تو اس سے بچنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خیال سے چوکنا رہیے اور منافقین کو پہچانیے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی، اور اس کے خلاف سازشوں میں سب سے زیادہ منافقین تھے، یعنی یہود و نصارہ تو بعد میں آتے ہیں نا، وہ تو ویسے بھی دشمن تھے، لیکن اپنے جو منافقین تھے، جو نام کے مسلمان تھے، سب سے زیادہ دشمن یہی تھے، سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ ایسے منافقین ہوں گے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ منافقین کے بارے میں تم لوگ نرمی کیوں کرتے ہو۔
فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مار قتل کرنا چاہیے، اور ایک گروہ مسلمانوں کا یہ کہتا ہے کہ گزارا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ فرمایا یہ گزارے والے لوگ نہیں ہیں، یہ منافقین ہے، لہٰذا ان کے ساتھ منافقین والا ہی برتاؤ ہوگا۔ ہاں اس طرح کلم کلا قتل تو نہیں کر سکتے، تو وہ سب منافقین ہے، بظاہر تو مسلمان لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی مسلمان کو قصدن عمدن بلا کسی وجہ کے قتل کر دے، اور وجہ جو بھی ہو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، تو قتل کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب ہمیشہ کی جہنم یہ بہت سخت سزا ہے، یہ سزا تو صرف کفار کے لیے ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ اس لیے ہے کہ توبیخ کے لیے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، تاکہ سخت سزا سامنے آئے اور لوگ بچ کے رہیں اس گناہ سے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اس شخص کے لیے جو حلال سمجھ کر کرے، جو حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ تو اسلام سے نکل جائے گا، تو ظاہر ہے وہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو کفار والی سزا ملے گی۔ لیکن اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے کہ گناہ ہے، تب بھی اس کو سزا جہنم والی تو ملے گی، اور بہت زیادہ، یعنی لمبا عرصہ، ایسا جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو یہ سب چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا تذکرہ بھی فرمایا گیا کہ ہجرت کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے اور اتنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب کفار کے بیچ میں آپ رہیں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے، آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آنا ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ہجرت کی آیات نازل ہوئی کہ ہجرت کرو، تو ایک صحابی تھے حضرت حمزہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، وہ بہت زیادہ ضعیف تھے اور بالکل چارپائی پر تھے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو چل پھر نہیں سکتا، میں کیسے ہجرت کروں گا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے اس چارپائی میں پر ڈال کر مدینہ لے جاؤ، میں مکے میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اور ان کو کہا گیا کہ آپ تو بیمار ہے، معذور ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہے۔ چنانچہ ان کو چارپائی پہ ڈال کے لے جانے لگے، جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جو شخص مہاجرن الی اللہ، تو جو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلا، تو جس نیت سے نکلا اللہ وہی اجر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں تھا، یہ دین کے لیے نکلا، یہ ہجرت کے لیے نکلا، تو اس راستے میں ان کو موت آئی ہے تو ان کا ہجرت کا اجر ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ کے راستے میں جس عمل کے لیے نکلتا ہے اور وہ عمل پورا نہیں ہوتا اور راستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، دار و مدار تو نیت پر ہے۔ تو اسی لیے صلاۃ الخوف اور صلاۃ مسافر کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا ہے۔ صلاۃ خوف ایک مخصوص طریقے کی نماز ہے جو میدان جنگ میں ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح مسافر کی نماز جو ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے، تو اس کی تفصیلات احادیث میں ہے، فقہا نے لکھی ہیں، اس کا تذکرہ بھی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک شخص نے چوری کی اور یہودی پر الزام لگایا، یعنی کوئی آٹے کی بوری ایسی چیز چوری کی اور اس کو لے جا کر اس کے گھر کے سامنے رکھ دی۔ تو بعد میں اپنی باتوں سے اس کے رشتہ داروں نے، اس کے جو رواحقین تھے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کیا کہ غریب تھا کہ آپ علیہ السلام یہودی کے خلاف فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ قصوروار یہ جس کو اس نے بنایا ہے یہودی کو، یہودی قصوروار نہیں ہے، قصوروار یہ شخص ہے۔ اب دیکھیے ایک یہودی کو بچانے کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اس کے اوپر کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، تو ظاہر ہے غیب کا علم، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، انبیاء کرام کے پاس از خود سے کوئی غیب کا علم تو ہوتا نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اور ظاہر کو دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ غلط ہے یہودی، حالانکہ وہ صحیح تھا، وہ یعنی چور نہیں تھا، تو اس پر آیات نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، اور غلط جو ہے وہ شخص ہے، لہٰذا اس کو غلط کہا جائے، یہودی کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیے عدل اور انصاف اسلام کا اتنا عجیب ہے کہ ایک اس صورت میں دونوں واقع آئے، دونوں جگہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے، تو ایسا عدل کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے انسان کی سرکشی کا تذکرہ بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خواتین کا تذکرہ بھی موجود ہے اس میں، پھر دوبارہ کہ خواتین پر ظلم کرنا، ان کو ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اور یہ سب چیزیں منع کیا گیا ہے اس سے، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فرمایا صلح ہونی چاہیے، اصل چیز صلح ہے،
نہیں ہو صلح تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر دوسرا آخری راستہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ پہلے صلح کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن نہ ہو تو پھر طلاق ایک الگ آخری آپشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر فرمایا منافقین کی مذمت جو ہے بار بار اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ اور پھر جب چھٹا سپارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، جہر، یہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، ویسے تو کسی کے عیب کو اور کسی کے بات غلط بات کو اجاگر کرنا اور اس کو رسوا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو جو ظالم ہے اس کے ظلم کو واضح کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگ اس سے خبردار ہوں اور باز آ جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ جہر بالسوء، کسی کی برائی کو اجاگر کرنا، بیان کرنا، واضح کرنا، یہ جائز ہے اس صورت کے اندر جب وہ ظلم کے مقابلے میں ہو۔ منافقین کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس صورت میں یہود کے جرائم کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ یہود تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور گمراہی کے اندر بھی سب سے آگے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی سب سے آگے تھے اور ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دشمنی بغض ان میں مسلمانوں کے خلاف ہے اتنا کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ان کا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کو شہید کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بچایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور واقعہ مشہور ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی کیا، لیکن اس سے زہر دینے کا واقعہ بھی آتا ہے کہ زہر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر سے پتھر گرانے کا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ایک دعوت پہ بلایا اور اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ اوپر سے پتھر گرائیں گے بڑا، تو یہ سازشیں تو انہوں نے کی ہیں، اس وقت بھی کی ہیں اور آج بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے بدترین دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی مریم علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہ انجیل کے اندر تھا اور نہ یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، نہ یہ عقیدہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر پیغمبر اس دعوت کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تین خدا نعوذ باللہ بنا دیے، یا کہا کہ خدا ایک ہے لیکن تینوں کا مجموعہ ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ان کے عقائد ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آتا ہے کہ وہ تو خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو تم لوگ کیسے اس کو خدا بنا دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کچھ اور کہتے ہیں اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو ان کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس صورت کے اختتام پر اسی مضمون کا عورتوں کے متعلق اور ان کے معاملے کی رعایت اور قریبی و رساکت کا خیال رکھنا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ المائدہ میں مائدہ کا تذکرہ آتا ہے، دسترخوان کا، تو ایک دسترخوان کا ذکر ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کا سورۃ المائدہ کا کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں جو ہے وہ دو چار جو جتنے بھی چیز کچھ احکام اور قصے بھی بیان ہوئے ہیں، حلال حرام کا تذکرہ بھی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں جو آیت ہے کہ اللہ نے آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، جو آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، یہ بھی اس صورت میں ہے، چنانچہ آخری کی آیات جو ہے وہ آخری ہے اور آخری صورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ وعدہ پورا کرو، جس کے ساتھ بھی کرو، عہود، عہد، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ ہم مومن ہیں تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ سارے وعدے کیے ہیں کہ اس کے دین پر چلیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی اگر کوئی وعدہ آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کے بارے میں تذکرہ ہے، حلال حرام کا، جن چیزوں میں صحت کا بھی نقصان ہے، جسم کا بھی نقصان ہے، روحانی جسمانی دونوں طرح کے نقصانات ہے۔ مثلا مردار جانور کا تذکرہ ہے، بہتے ہوئے خون کا تذکرہ ہے، خنزیر کا گوشت، اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، تو اس کا حرام ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کوئی شخص سخت اضطرار اور حالت میں ہو، مرنے والا ہو، اور اس کے بچانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں سے کوئی چیز بقدر ضرورت کھا لیتا ہے اپنے جان بچانے کے لیے، تو گنجائش ہے، ورنہ اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل اور انعام بھی بیان فرمایا ہے کہ وضو اور غسل کے ذریعے سے، یعنی پہلے تو آپ کھانے پینے کے ذریعے سے حلال چیزیں اپنائیں گے، اس کے بعد جب آپ اپنے جسم کو پاک کریں گے تو وضو اور غسل کرنا ہوگا، عبادت کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے
وضو بھی کرنا ہوگا، اور بڑی ناپاکی ہے تو غسل بھی کرنا ہوگا، اس کا طریقہ بھی بتایا۔ اور اگر اس چیز پر کوئی قادر نہیں ہے پانی کے استعمال پر، تو تیمم کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ تیمم کی بھی پھر اجازت ہوتی ہے۔ وہ علماء جو ہے فقہاء اور محدثین اور ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ پھر ان ساری باتوں کی تفصیلات پھر ان لوگوں نے حضرات نے ذکر کی ہے۔ اس میں بھی، اس بارے میں بھی یہود کی بزدلی اور شرارت اور فساد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے جگہ جگہ کہ جی جو بری خصلتیں یہود میں تھی نا، مسلمان دیکھ کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں ہم میں بھی آ جائیں۔ جیسے آج کل ہے، ہم میں بہت سی ایسی صفات آئی ہیں جو منافقین کی بھی ہے، یہود کی بھی ہے، نصارہ کی بھی ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر مسلمان کس چیز کا مسلمان ہوا جب کہ اس میں صفات ساری غیروں کی آ گئی؟ ہمیں تو اپنے پیغمبر کی صفات اور صحابہ اور اولیاء کرام کی صفات والا ہونا چاہیے، ہم غیروں کی صفات والے کیوں بنتے ہیں؟ تو اس کا تذکرہ جو ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اسی طرح کہا تھا، یہود کو، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور یہ مقدس جگہ فلسطین جو ہے وہاں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو دیکھیے پیغمبر کا مذاق اڑانا بہت خطرناک ہے، کہ آپ مان بھی نہیں رہے ہو ان کی بات اور پھر مذاق بھی اڑا رہے ہو۔ تو اس کا تذکرہ بھی اس حدیث میں آیا، اور اس کے علاوہ آیت میں، اور بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی جتنی بھی مختلف ہیں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں قابل اور حابیل کا تذکرہ بھی ہے کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا، اور وجہ کیا تھی؟ حسد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے حسد اتنی بری بیماری ہے کہ حسد کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو یہود میں سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حسد رکھتے تھے، اور اب بھی حسد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ حسد جو ہے ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ حسد نہ ہوتا تو یہود پھر بھی گزارا کرتے، لیکن یہود میں حسد کی بیماری ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے پہلا قتل ہوا۔ تو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی دیکھ لو، اگر مسلمان میں بھی کہیں حسد موجود ہے تو اس کو اپنے آپ سے نکالنا ہوگا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ دوسرے شخص کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس کے دل میں یہ ہو کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس سے چھن جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جلنا، کسی سے جلنا، تکلیف میں مبتلا ہونا کہ جی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے۔ تو یہ حسد جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، خطرناک چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو تو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان کے پاس کوئی نعمت آئی اور آپ رشک کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مجھے بھی دے دے یہ نعمت، تو وہ الگ چیز ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ تمنا اور آرزو اور خواہش نہیں رکھ سکتے کہ میرے اس دوسرے مسلمان کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز دل میں رکھنا بہت خطرناک ہے، حسد ہے، اور یہ خطرناک بیماری ہے، ناجائز ہے، یہود کی خصلت ہے، اور پہلا قتل بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بری صفات سے حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا برحمتك